اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، پھر ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ محترم حاضرین، شعبان المعظم شریف کا مہینہ ہے، شب برات بھی قریب ہے، 25 فروری بروز اتوار جو سورج غروب ہو رہا ہے، آگے شب برات کی رات ہی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی راتیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے میں اپنے محبوب کی امت کو بخش دوں۔ تو گویا کہ جو رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، یہ بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، یہ توبہ والی رات ہے، یہ عبادت والی رات ہے، یہ اللہ کے حضور معافی مانگنے والی رات ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی رات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو کون کون سے عمل کیے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام میرے حجرے میں تھے، ایک رات اچانک اٹھ کے تشریف لے گئے، تو میں بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ تو میں نے کیا دیکھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام سجدے میں ہیں۔ اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ میں نے گمان کیا کہ شاید حضور علیہ السلام کی روح مبارک قفص انسی سے پرواز کر گئی۔ اتنا لمبا سجدہ فرمایا تو میں نے آپ کے انگوٹھے مبارک کو پکڑ کے ہلایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر اقدس کو جنبش دی، سر مبارک کو بھی ہلایا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور آج عبادت فرما رہے ہیں۔ جب سلام پھیرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے خیال کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہارا حق مارا ہے؟ یہ بطور بشری تقاضے کے یہ جملے بولے، کیونکہ عورتوں کے دل میں اگر اس طرح کا خیال آئے
تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضور میرا گمان یہ تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی عظمت کو بیان فرمایا، فرمایا اے عائشہ، یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، یعنی جو پہلا آسمان ہے اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ اور فرمایا عائشہ آج کی رات قبیلہ بنی کلب ہے، یہ وہ قبیلہ ہے کہ جن کے پاس عرب میں سب سے زیادہ جانور تھے، بھیڑ بکریاں گائیں اس طرح کے بہت زیادہ ان کے پاس جانور تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی جتنے قبیلہ بنی کلب کے چوپائے ہیں جانور ہیں اور جتنے ان کے اوپر بال لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، حق چاہیے۔ تو یہ رات ضائع کرنے والی نہیں ہے، یہ رات سو کے گزارنے والی نہیں ہے۔ زندگی میں بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، لوگ سو کے گزار دیتے ہیں، لیکن اتنی شان والی عظمت والی رات بھی سو کے گزار دی جائے تو پھر انسان کے مقدر بڑے ٹھنڈے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جس نے آئندہ شبان تک دنیا میں پیدا ہونا ہے اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے، اور جس نے آئندہ شبان تک مرنا ہے اس کا بھی نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں شبان ابھی آیا نہیں، 15 شبان کی شب نہیں آئی، ابھی بھی لوگ فوت ہو رہے ہیں، یہ چند دن پہلے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں، ارزان نہیں فوت ہو رہے۔ ان کا نام پچھلے شبان میں 15ویں رات کو موت کے رجسٹر میں لکھ دیا گیا تھا کہ اگلے شبان تک فلاں فلاں بندے نے دنیا سے چلے جانا۔ تو نہ جانے کہ قدرت کا ہم سب کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ اس شبان میں کس کس کی موت لکھی جانی ہے یا کس کس کی نہیں لکھی جانی، یہ تو قدرت والا ہی جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی بھی عطا فرمائے اور نیکیوں والی زندگی۔ زندگی وہی ہے جو نیک کام کرنے والی ہو، اچھے اخلاق والی ہو۔ تو ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور آپ دعا مانگ رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ تو حضور نے آسمان کی طرف دیکھا تو عرض کی حضور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 300 دروازے کھولے ہوئے، 300 دروازے کھولے ہوئے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، یہ 300 رحمت والی حدیث پاک الگ ہے، اور 100 رحمت والی وہ خاص رحمت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس حدیث میں آیا ہے کہ 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے،
اسی رحمت کی بدولت ہم ایک دوسرے سے شفقت کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ رحم کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ مہربانی کر رہے ہیں، اور جانوروں کے اندر بھی اس رحمت کا حصہ موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 100 رحمتوں میں سے فقط ایک رحمت دنیا میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، جس کا حصہ پوری کائنات کے ہر شخص کو مل رہا ہے، جو آنے والا ہے اس کو بھی ملے گا، قیامت تک آنے والا سب کو ملے گا۔ اور رحمت کتنی ہے؟ صرف ایک رحمت ہے، ایک رحمت کا حصہ قیامت تک جو بھی اس دنیا میں آئے گا اسے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 99 رحمتیں اللہ نے میری امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ 99 رحمتیں۔ کتنی رحمتیں؟ 99 رحمتیں اللہ نے صرف اور صرف قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ خود اندازہ کریں، ایک رحمت ہے تو ہم ایک دوسرے پہ مہربان ہیں، تو جب 99 رحمتوں کا نزول ہوگا قیامت کے دن، اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان 120 میں سے 40 صفیں آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، اور اکیلے محمد عربی کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ 80 صفیں ہوں گی۔ تو پھر اللہ رب العزت کی 99 رحمتوں کا صدقہ اور حضور کی شفاعت کا صدقہ یہ کرم ہوگا کہ اللہ تعالی ہم کی غلطیوں سے درگزر فرما کے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب کی شفاعت سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری، اللہ رب العزت تو بڑا ہی مہربان ہے، ہر وقت ہی مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ایک تحریر لکھی ہے، اس تحریر میں لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ اور ہمیں سمجھ آ رہی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا تب بھی وہ روزی دے رہا ہے، کوئی سود کھاتا ہے تو تب بھی وہ چہرہ اس کا بگڑتا نہیں ہے، کوئی شراب پیتا ہے تب بھی اس کا چہرہ سلامت ہے، کوئی کسی کا حق مار لیتا ہے تب بھی اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، انہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، پھر بھی نہ مانے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ یہ بات لی ہوئی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم جتنا مرضی گناہ کر لیں، جتنے مرضی پاپ کما لیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی مہربان ہے۔ ایک بات، قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر اللہ پاک نے اپنی شفقتوں کا ذکر فرمایا ہے، اپنی مہربانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس امت کے لیے تو اللہ نے قانون ہی اور بنا دیا ہے، کیونکہ اس امت کی نسبت اس کے محبوب کے ساتھ ہے۔ آپ حیران ہوگے، ایک حدیث پاک سنیں اور آپ کو پتہ چلے گا اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور گناہ تحریر فرما دیے ہیں، لکھ دیے ہیں، یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے مگر نیکی کرتا نہیں ہے،
صرف اس نے ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے ایک پوری نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگر ارادہ کرنے کے بعد وہ نیکی کر لیتا ہے، اسے توفیق ملتی ہے، وہ نیکی کر لیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس نیکی کا درجہ کیا ہے؟ 10 گنا سے لے کر 700 نیکیوں تک درجہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اگر نیکی کرنے میں اخلاص زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 700 سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ لہذا نیکیاں کیجئے، نیکیوں کی قدر کیجئے۔ آج نیکیاں کریں گے اور نیکیاں کام میرے بندوں کو آگاہ کر دیں کہ میں بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وہ خود بلا کے کہہ رہا ہے میں بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ میں صرف قرآنی آیات کا ترجمہ کرتا جاؤں گا تاکہ آگے بات چلتی جائے۔ دوسری قرآن کی آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ گناہوں سے درگزر کرتا ہے یا نہیں؟ گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو، اس لیے کہتے ہیں تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ محبوب آپ اعلان فرما دیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ گناہگاروں کو ایسے نہیں بلایا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کے کمال درجے کی مہربانی ہے نا۔ بات گناہگاروں کی ہے، اور لفظ قرآن کے کیا ہیں؟ قل یا عبادی الذین، قل یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا المذنبون، اے گناہگارو۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا المجرمون، اے مجرموں۔ اور یہ نہیں فرمایا یا ایھا الفاسقون، اے فاسقو۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا یا ایھا الفجار، اے فاجرو۔ حالانکہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کے لیے لفظ یہی ہوتے ہیں، اے گناہگارو، اے مجرموں، اے فاسقو، اے فجارو۔ گناہگار کے لیے یہی جملے بولے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شفقت دیکھیں، مہربانی دیکھیں، محبوب کی امت کے ساتھ پیار دیکھیں کہ جب گناہگاروں کے بلانے کی باری آتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو، پھر بات اپنی ہے اور کلائی اپنے محبوب کی زبان سے ہے۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور آیت سنیں
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایک اور آیت سنیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک محبوب کی امت کو دلاسے دے رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ پاک؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو تم میں سے کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ دیکھو نا، اس امت کے اصول اور ہیں، پہلے لوگوں کے لیے قانون اور تھے۔ ایک قوم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا تو اللہ پاک نے ان سے کیا فرمایا؟ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ انہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس قوم نے کہا کہ ہمیں معافی دلائی جائے۔ اس دور کے جو نبی تھے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے معافی لے دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی معافی کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کر دیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ پیچھے بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ توبہ کرنی ہے، میری بارگاہ میں توبہ کی ایک ہی صورت ہے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن بات اتنی ہے کہ صرف تم ایک دوسرے کو قتل کر دو اور موت کو قبول کر لو۔ لیکن دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمال درجے کی اس امت پہ شفقت فرما گئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے، اس دن کے بچے کی طرح ہو جاتا ہے جسے ماں نے پہلے دن جنم دیا ہو۔ کتنا آسان طریقہ ہے، کتنا محبوب طریقہ ہے کہ صرف اللہ کے حضور آئیں، معافی مانگے، صدقے دل سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور پہلی قومیں جو تھیں ان کے لیے اگر کوئی گناہ لوگ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کئی صورتوں میں عذاب بھیجتا تھا۔ کہیں بارش کو روک لیتا تھا، کہیں پتھروں کا عذاب نازل کر دیتا تھا، کہیں خون کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس امت کے لیے نہ پتھروں کا عذاب آیا ہے، نہ خون کا عذاب آیا ہے، نہ ڈڈیوں کا عذاب آیا ہے، نہ جوؤں کا عذاب آیا ہے۔ بارشیں بھی کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے اعمال ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس امت کو بارشیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن پہلے جو لوگ تھے ان پر کئی عرصہ تک بارش کو روک لیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو بارش نہیں ہو رہی، عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے کے لیے طریقہ کیا اپنایا؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ سارے بندے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، بستیوں سے باہر نکل آئے۔ سارے لوگ باہر نکل آئے، کھلے چٹین میدان کے اندر آ گئے، نماز استسقاء ادا کی گئی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے، 70,000 کا مجمع ہے، اور اکٹھا کیوں ہوا ہے؟ ایک ہی دعا مانگنے کے لیے، اے اللہ فصلیں اجڑ گئی ہیں، جانور مرنے لگے ہیں، بچے پانی کو ترس رہے ہیں، بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں، اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ تو 70,000 میں سے روایت میں آتا ہے بس ایک بندہ ایسا تھا، کیونکہ نبی کا دور ہے، اللہ کے کوئی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، جن کے اوپر تورات کا نزول ہوا ہے، صاحب شریعت نبی ہیں، بارش نازل نہیں ہو رہی، اور گناہگار تو ایک ہی تھا، اور جسے 40 سال ہو گئے تھے گناہ کرتے ہوئے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 40 سال اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار رہا تھا۔ اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی، اے پیارے موسیٰ، اگر آپ بارش چاہتے ہیں تو اس بندے کو آپ ابھی باہر نکالیں، دعا مانگیں تو بارش آ جائے گی۔ پتہ چلا جب کوئی گناہگار نیکوکاروں میں کھڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات پکڑ آ جاتی ہے، کیونکہ نیکوکاروں نے اسے روکا کیوں نہیں، اسے منع کیوں نہیں کیا؟ اگر منع کر لیتے تو معافی ہو جاتی۔ یہ بھی حضور کی امت کا خاصہ ہے کہ حضور کی امت نیکی کا حکم دینے والی ہے، برائی سے روکنے والی ہے۔ انہوں نے اس گناہگار کو نہ روکا ہوگا، آخر فیصلہ یہ ہوا اگر اس کو نکالا جائے تو پھر رحمت کی بارش آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو گناہگار ہے، 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے نکل کے گھر میں چلا جائے۔ جو گناہگار ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کون کون سے جرم کیے ہیں اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں میں کر رہا ہوں۔ بس پھر کیا تھا کہ مجمع کے اندر سے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، دل میں ایک درد اٹھا، اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، ہے میرے مالک، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی سیاہکار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں۔ آج اگر تم میرا برم رکھ لے، لوگوں کے سامنے میرا پردہ چاک نہ کرے، تو میں تیرے حضور ابھی صدقے دل سے معافی مانگتا ہوں کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں، آج کے بعد میں گناہ۔ اتنا تو یار باپ بھی جلدی راضی شاید نہ ہو، اتنی جلدی تو ماں بھی شاید راضی نہ ہو، کوئی دوست بھی اتنی جلدی راضی نہ ہو، کوئی رشتہ دار برادری قبیلے میں سے کوئی بندہ اتنی جلدی راضی نہ ہو جتنا اللہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہوتا ہے، اتنی جلدی راضی ہوتا ہے۔ اس بندے نے 40 سال کا مجرم ہے، 40 سال کا گناہگار ہے، خطا کار ہے، مجمع کے اندر سے کھڑے ہو کے معافی مانگتا ہے، اے اللہ پردہ رکھ لے، معافی مانگتا ہوں، تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اسی وقت بران رحمت نازل ہو گئی، رحمت کی بارش اتر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے بندہ باہر کوئی نہیں نکلا، تیری بارش بھی آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی، بندے نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا وہ بندہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کتنا مہربان ہے۔ فرمایا جب مجرم تھا تو ہم نے پردہ رکھا ہے، جب خطا کار تھا ہم نے پردہ رکھا ہے، اور جب نافرمانیاں کر رہا تھا ہم نے اس کے پردے رکھے ہیں۔ ابھی تو وہ میرا محبوب بن گیا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے میں پردہ فاش کر دوں؟ فرمایا پیارے موسیٰ سنو، جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ بندہ مجھے بڑے ہی محبوب لگتا ہے۔ پہلے جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روک کے رکھا تھا، آج اسی بندے کی طفیل تمہیں بارش عطا کر رہا، اسی بندے کے طفیل بارش دے رہا۔ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا، اور حضور کی امت کے ساتھ تو اس کے کئی گنا زیادہ ہی مہربان ہے، کئی گنا زیادہ مہربان ہے۔ اب سنیں کتنا مہربان ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اس نے سواری لی، سواری کے اوپر زادِ راہ رکھا، کھانے پینے کا سامان رکھا، سفر پہ نکلا، چلتا جا رہا ہے، چٹیل میدان ہے، دور کا اس نے سفر کیا ہے، راستے میں ایک سایہ دار درخت آیا، اس کے نیچے اس نے تھوڑا سا آرام کیا۔ اب مشرق مغرب شمال و جنوب چاروں طرف کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آ رہا، ایک درخت ہے اس کے نیچے وہ آرام کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر سویا، اس کی آنکھ کھلی تو
تو اس نے کیا دیکھا کہ میری سواری کوئی نہیں، اسی کے اوپر اس کا سامان تھا، پانی بھی اس کے اوپر تھا، کھانے والی چیزیں بھی اس کے اوپر تھیں، سفر بھی سواری پہ کرنا تھا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ سواری بھی نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے۔ اب وہ موت کا انتظار کرنے لگا۔ اب موت کے سوا تو ہو ہی کچھ نہیں سکتا، نہ اتنا میں سفر کر سکتا ہوں کہ کہیں دور دور تک بستی تو نظر نہیں آ رہی، کہاں میں پیدل جاؤں گا، پیاس مجھے شدت کی لگی ہے۔ آپ جانتے ہیں پیاس لگی ہو تو بندہ چلنے بھی نہیں ہوتا، بھوک لگی ہو تو بندہ چل بھی نہیں سکتا۔ شدت کی پیاس لگ گئی، شدت کی بھوک لگ گئی، دور دور تک کوئی بستی نظر نہیں آ رہی، سواری بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ دائیں چلا بائیں چلا آگے پیچھے تھوڑا تھوڑا چلا، کہیں دور دور تک اس کی سواری اسے نظر نہ آئی۔ اپنے موت کے انتظار میں اسی درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ چلو اب موت کا انتظار کرو، اب موت کا انتظار کرو۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ دوسری بار سویا، اچانک اٹھا تو اس نے کیا دیکھا؟ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، سواری اس کے پاس کھڑی ہے، پانی بھی اوپر ہے، کھانا بھی اوپر ہے۔ ایمان سے بتائیں اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اسے کتنی، جو موت کا انتظار کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ جب اسے شدت کی پیاس ہو، شدت کی بھوک ہو، کھانا بھی مل جائے، پانی بھی مل جائے، سواری بھی مل جائے۔ حضور فرماتے ہیں اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اے میرے غلاموں، جتنی بندے کو خوشی ہوئی ہے نا سواری کھانا پانی ملنے پر، جب کوئی بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا اچھا۔ لہذا یہ جو رات آ رہی ہے نا، شب برات، گناہوں سے چھٹکارے والی رات، بخشش والی رات، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو سو کے نہیں گزارنا۔ اس رات کو عبادت کرنی ہے، نماز تسبیح ادا کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور صبح کو روزہ رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رات کو قیام کرو، صبح کو روزہ رکھو، اور یہ روزہ اگلے سال، پورے سال جو دن ہے نا، یہ سارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، سارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو اس روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ اس سے آگے چلیں، اللہ تعالیٰ کتنا ہی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن دو بندے ہوں گے، دو بندے، دونوں کو اللہ پاک فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ امام الانبیاء کا اپنا فرمان ہے۔ بڑے بڑے علماء جب اس روایت کو بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کاش اللہ کرے کہ وہ دو بندے جن کو یہ پیغام ملے کہ جاؤ جہنم میں، وہ اللہ کرے ہم میں سے کوئی ہو، کیونکہ آگے اللہ کی مہربانی والی بات ہو رہی ہے نا۔ جب اللہ پاک فرمائے گا کہ تم دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان دونوں کے چلنے کا انداز الگ الگ ہے۔ ایک بندہ چلے گا، پھر رک جائے گا، پھر اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے گا، پھر قدم اٹھائے گا، پھر رک جائے گا، پھر قدم اٹھائے گا، پھر رک جائے گا۔ اللہ پاک اس سے پوچھے گا کہ جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، پھر رک رک کے کیوں چلتا ہے؟ کبھی قدم اٹھاتا ہے، کبھی رکتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں آگے سے وہ بندہ جو جواب دے گا نا، اللہ کو اس بندے کی بات پسند آ جائے گی اور اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا۔ رحمت حق بہا نمی جو ید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، مجرم ہوں، اور میرا علاج جہنم ہی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، تیرا فیصلہ ٹھیک ہے، میں دل و جان سے مان رہا ہوں۔ اے اللہ، پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھتا ہوں کہ تیرا ہی فرمان قرآن کے اندر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اے اللہ، پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھا ہے شاید میرا مالک مہربان ہو جائے، میں تو فیصلہ مان چکا ہوں، پیچھے اس لیے دیکھتا ہوں میرا مالک مہربانی فرما دے اور فیصلہ تبدیل فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس میرے امتی کی یہ بات پسند آ جائے گی، پسند آ جائے گی۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ پاک فرمائے گا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اس کے چلنے کا انداز نرالا انداز ہے، وہ رکے گا نہیں، وہ دوڑتے جائے گا، تیزی کے ساتھ دوڑے گا، سپیڈ کے ساتھ دوڑے گا، بالکل نہیں رکے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں اسے روکو، اس سے پوچھو تمہیں پتا ہے جہنم کیا ہے؟ فرشتے روکیں گے، پوچھیں گے کہ تمہیں پتا ہے کہ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ اور تو اتنی سپیڈ کے ساتھ جانے لگا ہے، آہستہ آہستہ چل، آہستہ آہستہ چلتا، جو ٹائم تیرا بار گزر جاتا وہی تیرے لیے بہتر ہے، اتنی سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا امتی جو جواب دے گا نا، وہ جواب اللہ کو بڑا ہی پسند آئے گا۔ وہ میرا امتی آگے سے عرض کرے گا مولا بات صرف اتنی ہے کہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تیرا ایک حکم بھی نہیں مانا، اور آج میں نے خیال کیا ہے کہ میرے خالق نے، میرے مالک نے، میرے پیدا کرنے والے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، میں نے خیال کیا ہے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزاری ہے، رب کی ایک بھی نہیں مانی، چلو آج ہی رب کی مان لو، چلو آج ہی رب کی مان لو، آج تو مان لو نا، آج تو تاخیر نہ ہو، آج تو اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ اے اللہ، میں نے خیال کیا ساری زندگی تیری نہیں مانی، چلو آج ہی مان لیتا ہوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میرے اس امتی کی یہ بات پسند آئے گی، اور فیصلہ کیا ہوگا؟ اے فرشتوں ان دونوں کو روکو، جنت کا دروازہ کھولو، دونوں کو جنت میں داخل کر دو، دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، بہانے۔ لہذا نیکی کوئی بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، اسے بھی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹی نیکی کام آ جاتی ہے، چھوٹی سی نیکی بھی کام آ جاتی ہے۔ ابو منصور رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو منصور جب فوت ہوتے ہیں تو 2-3 دن کے بعد ان کا بیٹا خواب میں دیکھتا ہے کہ ابا جی جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ بیٹے نے عرض کیا ابا جان آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس عمل کی بدولت آپ کو بخش دیا ہے؟ ابو منصور فرمانے لگے بیٹا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں 70 سال عمر دی ہے، میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا مولا میں نے 40,000 درہم صدقہ دیا ہے، 40 سال میں روزے رکھتا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تو قبول ہی کوئی نہیں کیا، میں نے تو تمہارا جہاد قبول ہی نہیں کیا، میں نے تمہارے روزے قبول ہی نہیں کیے۔ تو اے بیٹا جب اللہ پاک نے یہ فرمایا تو میں نے کہا میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ پاک نے آگے سے فرمایا اے ابو منصور برباد ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، تو نے ایک نیکی میری رضا کے لیے کی تھی، نیکی وہی قبول ہے جس کے اندر اس کی رضا شامل ہو، تو نے ایک نیکی
میری رضا کے لیے کی تھی، وہ کون سی؟ کہ تو نے راستے سے ایک کانٹا اٹھایا تھا، کہیں اللہ کی مخلوق گزرے گی انہیں تکلیف پہنچے گی، ایک کانٹا اٹھایا تھا، بس تیرے اس عمل میں اتنا اخلاص تھا، تو نے کانٹا جب اٹھایا نا، اسی وقت میری رحمت نے فیصلہ کر لیا اس بندے کو میں نے جنت دے دی۔ لہذا چھوٹی سے چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑا نہ کریں، اسے بھی کر لیا کریں، نہ جانے آپ کی بخشش کا وہی سبب بن جائے، وہی سبب بن جائے۔ ایک اور اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، لوگوں کو نیکی کا پیغام سنا رہے تھے، گناہوں سے آپ لوگوں کو ڈرا رہے تھے، یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اچانک ایک غریب سائل آیا، ایک غریب سائل آیا مانگنے والا، وہ حقیقتاً مستحق تھا، تو کہنے لگا کہ جناب کوئی میری مدد کر دیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، دنانے خطاب ہی فرمانے لگے، جو اس کو 4 درہم دے گا نا آج، اس کے لیے منصور بن عمار 4 دعائیں کر دے گا، میں اسے 4 دعائیں دے دوں گا، جو اس کی مدد کرے گا، جو اس کی مدد کرے گا۔ اور یہ مدد کرنا یہ بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک میرا ایسا امتی ہوگا جنہیں خدا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہوگا جو کسی مصیبت زدہ کی حاجت روائی کرے، جو کسی مصیبت زدہ کی حاجت روائی کرے۔ تو منصور بن عمار نے جب یہ کہا تو ایک یہودی کا غلام تھا، وہ کھڑا ہو گیا، غلام تھا یہودی کا، تھا مسلمان، اس کو بات بڑی پسند آئی، منصور بن عمار کی بات بڑی دل کو لگی، تو کہنے لگا بابا جی بڑے نیک ہیں، دنیا ان کو سلام کر رہی ہے، دنیا ان کی تبلیغ سن رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جو 4 درہم دے گا 4 دعائیں میں اس کے لیے کر دوں گا، تو کیوں نہ ہو آج یہ دعائیں میں ہی لے لوں۔ اس نے 4 درہم نکالے اور اس سائل کو دے دیے۔ منصور بن عمار بڑے خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے، تو فرمانے لگے تمہاری کون سی دعائیں ہیں؟ اس نے کہا حضور پہلی دعا یہ ہے میں یہودی کا غلام ہوں، اب دعا کریں مجھے آزاد کر دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اس نے کہا دوسری دعا میری یہ ہے کہ میرا مالک یہودی ہے، جب وہ مجھے آزاد کر دے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری دعا یہ ہے کہ میں خود غریب ہوں، میرے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے، 4 درہم تو یہودی کے تھے، میں لے کے آیا ہوں سامان لینے کے لیے، خود مفلس ہوں، غریب آدمی ہوں، اب دعا کریں اللہ مجھے غنی کر دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور چوتھی دعا اس نے کہا جب میرا مالک مسلمان ہو جائے تو پھر میرے اور مالک دونوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ لو جی 4 دعائیں ہو گئیں۔ وہ سائل جو دعائیں کرائی تھی جس نے، وہ جانے لگا، گھر میں پہنچا تو جاتے ہی یہودی نے کہا کہ جو سامان میں نے لانے کے لیے بھیجا تھا وہ لائے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو 4 درہم تھے، میں ایک غریب آدمی کو دے آیا ہوں، تو اس کے بدلے 4 دعائیں لے آیا ہوں۔ تو یہودی نے کہا پیسے دے کے دعائیں لے آئے ہو، کون سی دعائیں لائے ہو؟ اللہ کے ولی کی دعا میں کتنی تاثیر تھی۔ وہ مسلمان کہنے لگا کہ وہ منصور بن عمار کہہ رہے تھے جو سائل کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کر دوں گا، تو میں نے تو آپ کے پیسے اس کو دے دیے ہیں، 4 دعائیں کرا کے لایا ہوں۔ پہلی دعا یہ میں نے کرائی ہے کہ آپ دعا کریں میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ نہ جانے دعا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے اللہ والوں کی زبان میں۔ اس نے اسی وقت کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے کہا دوسری دعا یہ کرائی ہے کہ میرا مالک یہودی ہے مسلمان ہو جائے۔
اس نے فوراً پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اس نے کہا تیسری دعا یہ کرائی ہے کہ میں مفلس ہوں، غریب ہوں، آپ دعا کریں اللہ مجھے غنی کر دے۔ اس نو مسلم جو پہلے یہودی تھا مالک، نو مسلم، اس نے 4000 درہم نکال کے اس کو دے دی، غنی بھی کر دیا۔ تو اس نے کہا چوتھی دعا یہ کرائی تھی کہ جب میرا مالک مسلمان ہو جائے ہم دونوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے۔ اس نو مسلم نے کہا جو میرے بس میں تھا میں نے کیا، گناہ معاف کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کار ساز میں ہے۔ دونوں رات کو سوئے، کہنے والا کہہ رہا تھا جو تمہارے بس میں تھا تو نے کیا ہے، جو ہماری رحمت کے حوالے سے ہے ہم اعلان کرتے ہیں تم دونوں کے گناہ بخش دیے، ہم نے دونوں کے گناہوں کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اس رات کو تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بلا بلا کے بخشنا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں رات آتی ہے جو اتوار دن گزارنے کے بعد آ رہی ہے، مغرب کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے ساری رات، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، قضا و قضا۔ ساری رات یہ آوازیں آتی رہتی ہیں، ساری رات اللہ کی طرف سے یہ بخشش کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ رات بڑی فضیلت اور شان والی ہے۔ ایک تو میسج اور پیغام یہ ہے کہ آپ نے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، کم از کم اس رات کو اگر آپ نماز عشاء پڑھیں تو عشاء کے بعد عبادت کریں، اور زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد اگر نماز تسبیح وغیرہ کا انتظام ہو، اہتمام ہو تو وہ پڑھیں، تو اس کے بعد آپ سو جائیں، پچھلی رات اٹھیں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ۔ روزہ تو ویسے بھی اکثر عاشق لوگ رکھتے ہیں، دیوانے ہیں جو اللہ کی رحمت کے، روزہ جنہوں نے رکھنا ہے وہ پچھلی رات اٹھیں، 2 بجے اٹھ پڑیں اور اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھائیں اور پھر بخشش چاہیں، معافی مانگیں، توبہ صدقے دل سے توبہ کریں، تو انشاءاللہ یہ رات وہ ہے کہ جس رات میں مالک خود چاہتا ہے کوئی بندہ مانگے اور میں اس کو بخش دوں، میں اس کو معافی عطا کر دوں۔ اور دوسرا میسج یہ ہے کہ جو فیس بک کو دیکھنے والے نوجوان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے قانون پہ پھر ایک دفعہ حملہ ہوا ہے۔ یہ ایک چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کا ہے، نہ جانے اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کر ان لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، اس نے پھر کہہ دیا ہے، ایک مرزئی کو آزاد کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ ہر شہری کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، جبکہ یہ پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا قانون ہے کہ مرزئی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ ان کی تبلیغ کیا ہے؟ ان کی تبلیغ یہ ہے کہ جو مرزا نبی ہے، جو مرزا کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، سارے مسلمان ان کی نظر میں کافر ہیں، یہ ان کی تبلیغ ہے۔ تو کیا یہ پاکستان کا آئین اجازت دے گا؟ یہ پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا۔ مرزئی کافر تھے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے، اس بات میں کوئی شک، اور جو مرزئیوں کو کافر نہ مانے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ یہ فتویٰ ہے علماء کا۔ ایک بات۔ نمبر 2، مرزئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ نمبر 2، مرزئی اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 3، اپنی مسجد کے اوپر مینارے نہیں بنا سکتے۔ اور نمبر 4، وہ اپنی مسجد کے اندر یعنی عبادت خانے کے اندر وہ اذان بھی نہیں دے سکتے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا مذہب ایک ہے یہودی۔ کوئی یہودی بن کے رہے تو رہے،
عیسائی عیسائی بن کے رہے تو رہے، ہندو ہندو رہے، سکھ سکھ رہے، وہ اپنے مذہب میں ہیں، لیکن یہ جو ہے نا مرزئی، یہ مرتد ہے۔ مرتد وہ ہے جو اسلام سے پھرا ہوا ہو، جو اسلام کو کاٹنے والا ہو، جو اسلام کو تبدیل کرنے والا ہو۔ مرزئی نان مسلم نہیں ہے، ناٹ مسلم ہے، ان کو مسلمان تصور کرنا بھی یہ گناہ ہے، یہ مرتد ہیں، یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں، کافروں سے بھی۔ کسی کے حلالی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، صرف ایک گواہی کافی ہے۔ میں بھی حلالی ہوں، آپ بھی حلالی ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور آپ کے حلال اور میرے حلال ہونے پر صرف ایک گواہی ہے، وہ ہے ماں کی گواہی۔ ماں کہتی ہے یہ تیرا باپ ہے، فقط ایک گواہی پر ہم اپنے باپ کو باپ سمجھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا اتنا حساس معاملہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنے زمین کے اوپر ذرے ہیں، ذروں کی جتنی تعداد ہے، آج تک کوئی سائنسدان زمین کے ذروں کی تعداد گن نہیں سکا، نہ قیامت تک گن سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں ان ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں، میں ہی اللہ کا آخری رسول ہوں، میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں۔ بس بات ختم ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننا صرف کافی نہیں، حضور کو آخری نبی ماننا یہ اسلام ہے۔ حضور نبی بھی ہیں، اور حضور بولیے نا، حضور آخری نبی ہیں، اور مرزیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت، جو مرزیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت دے گا وہ مرزیوں کا خود یار ہے، وہ بھی غدار ہے، اس نے اسلام سے غداری کی ہے۔ آج پورے پاکستان کے اندر احتجاج بھی ہو رہے ہیں اس حوالے سے، تو ہم بھی ان تک آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناہن لو، مرنا ہے تم نے، جب اتلے عہدوں پہ جاتے ہو نہ جانے کون سی شیطانیت تمہارے ذہنوں میں آ جاتی ہے، اور کون سا لالچ تمہارے دماغوں میں آ جاتا ہے کہ تم ان عہدوں پہ بیٹھ کر اتنے حساس مسئلے کو چھیڑتے ہو۔ اسی مسئلے کے پیچھے پاکستان پورا جام ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پورا پاکستان جام ہوا ہے۔ علماء جانتے ہیں یہ مسئلہ کتنا حساس ہے۔ 1200 صحابہ اس مسئلے کے پیچھے شہید ہوئے، جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں مسئلہ ختم نبوت کے والے۔ اتنا حساس مسئلہ ہے یہ، تو پھر اس مسئلے کو چھیڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے جلدی رجوع ہو جائے، ورنہ یہ ساری پاکستان کی عوام جتنی بھی ہے انہوں نے گردنیں حضور کے نام کے لیے رکھی، یہ گردنیں حضور کے لیے ہیں۔ اس لیے ہم آج یہ اپیل بھی کرتے ہیں حکمرانوں سے، پورے پاکستان کے علماء بھی اپیل کر رہے ہیں اس چیف جسٹس کو اپنے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس کا عہدہ ختم ہو گیا ہے۔ جب کوئی اسلام کا غدار نکلتا ہے، آپ جانتے ہیں پہلے حلف دیا جاتا ہے کہ میں اسلام اور پاکستان کے حوالے سے حلف دیتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ غداری، تو جب اس نے غداری کر دی ہے تو عہدہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے حکمرانوں سے کہ اس کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ کیا اس بات کی آپ تائید کرتے ہیں؟ یقیناً سارے اہل ایمان کرتے ہیں، ساری پاکستان کی عوام کر رہی ہے۔ تو ایک دفعہ نعرہ بھی بلند کریں تاکہ در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں یہ حضور کے دیوانے اور حضور کے غلام ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد کا معنی یہ ہے کہ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گئے، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم نعرہ تو لگا سکتے ہیں نا، تو نعرہ سینے کا زور لگا کے، یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے سے حضور سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، 3 دفعہ آپ نے نعرہ بولنا ہے، ہر بار پہلے سے زیادہ آواز ہو۔ آخری دیکھیں نا، اس معاملے میں نہ شرمائیں، بڑے جو کوئی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ان پہ نہیں رہ سکتا۔ علماء کھڑے ہو گئے ہیں، تحریکیں کھڑی ہو گئی ہیں، خود وکیل اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں،
اللہ تعالی ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائے۔